باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شیء وهو بكل شیء علیم ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق كل شیء فاعبدوه وهو على كل شیء وکیل۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے اندر پوری کے اندر اپنی قدرت، اپنا علم، اپنی شان کو بیان فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنی قدرت کو بیان کیا ہے۔ کل کے سبق کے اندر پڑھا تھا پھلوں کے بارے میں کہ پھلوں کے اندر کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا ہے۔ انار، انگور، کیلے، یہ سارا کچھ کھانے کے لیے تو آسانی سے کھائے جا سکتے ہیں، لیکن اگر اس میں غور کریں تو ہمیں رب کی قدرت اور رب کی عظمت نظر آتی ہے۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بدیع السماوات والارض، بغیر کسی نمونے کے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا ہے۔ بغیر کسی نمونے کا مطلب کیا ہے؟ یاد رکھیں، کسی چیز کو دیکھ کر کوئی چیز بنانا یہ بڑا آسان ہے۔ عمارت بنی ہوئی ہے، کوٹھی بنی ہوئی ہے، محل بنا ہوا ہے، جھوپڑی بنی ہوئی ہے، اس کو دیکھ کر کسی دوسری جھوپڑی کو بنا لینا، کوٹھی کو دیکھ کر کوٹھی بنا لینا، کار کو دیکھ کر کار بنا لینا، موٹر سائیکل کو دیکھ کر موٹر سائیکل بنا لینا، سائیکل کو دیکھ کر سائیکل بنا لینا، یہ بڑا آسان ہے۔ انسان ہمیشہ انسان کی کاپی کر سکتا ہے، نقل کر سکتا ہے، بنا سکتا ہے، لیکن جو چیز بھی اللہ تبارک و تعالی نے بنائی ہے اس کی کاپی نہیں ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ آپ مچھر سے لے لیں، یہ ساری دنیا جہاز دیکھ کر جہاز بنا سکتی ہے، لیکن پوری دنیا مل کر مچھر نہیں بنا سکتی۔ ٹھیک ہے جی، بنا سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، حالانکہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے یہ دنیا اس ٹائم فل عروج میں ہے، اپنے پورے عروج پر کھڑی ہے، لیکن انسان کی بنائی ہوئی چیز کو بنانا آسان ہے۔ بنا رہے ہیں، ایک ملک نے کوئی چیز بنائی ہے تو دوسرے ملک نے بھی ساتھ بنا دی ہے، تو یہ چیزیں بن رہی ہے، لیکن جو چیزیں رب نے بنائی ہے ایسی چیز کی کاپی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو کھلونے وغیرہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے جی، آج کل روبوٹ وغیرہ آ رہے ہیں، یا ہمارے بازاروں کے اندر جو کھلونے وغیرہ بکتے ہیں، اس کے اندر جو گڑیا ہوتی ہے یا جانوروں کی جو کھلونے ہوتے ہیں یا انسانوں کے جو کھلونے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ صرف اس وجہ سے حرام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو جاندار بنایا ہے، ان چیزوں کو جاندار بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن جو تصویر بناتے ہیں نا سیلفی حضرات، ٹھیک ہے جی، سیلفی والی تصویر میں تو خیر اختلاف ہے، وہ دوسری تصویر کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو تصویر بنانے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اس تصویر کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو لوگ تصویریں بناتے ہیں نا، اس کے بارے میں فرمایا گیا، اشتد غضب اللہ یوم القیامت المصورون، فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب جو ہے نا وہ مصوروں کو دیا جائے گا، ان تصویر بنانے والے کو۔ اور اسے کہا جائے گا کہ اگر تصویر بنائی ہے نا تو اس کے اندر روح بھی پھونک، اگر بنائی ہے نا تو اس کے اندر روح بھی پھونک، پھر تو ظاہر ہے روح پھونک نہیں سکے گا۔ تو یہی حال کھلونوں کا بھی ہے۔ تو ایسا کھلونا جو جاندار ہو، یعنی جانور ہو گیا یا انسان اس جیسی جو مشابہت ہو، اگر گھر میں تصویر رکھنا حرام ہے تو ایسا کھلونا بھی لے کر دینا حرام ہے۔ بات سمجھ آئی نا جی؟ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بغیر کسی نمونے کے، یعنی پہلے نہیں تھے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھ کر بنایا کہ یہ آسمان پہلے موجود تھا تو رب نے اس آسمان کو دیکھ کر یہ آسمان بھی بنا دیا ہے۔ فرمایا نہ، یہ تمہارے رب کی شان ہے، اس نے اتنا بڑا آسمان خود بنایا ہے اور سب سے پہلے بنایا ہے۔ اور سب سے پہلے کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں کوئی بنا لے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب اس کے بنائے ہوئے مچھر کو نہیں بنایا جا سکتا تو اتنا بڑا آسمان تو پھر بھی آسمان ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا والارض، فرمایا سب سے پہلے زمین بھی اسی نے بنائی ہے، پہلے زمین نہیں تھی۔ یہاں ایک مسئلے کو یاد رکھیں، بڑا لاجواب مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے، آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ ہماری فتوے دینے والی فیکٹری ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ ہر بات بدعت 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 کرتے رہتے ہیں، ہوتا ہے نا، فلانی چیز بدعت، فلانی چیز بدعت، فلانی چیز بدعت۔ اچھا ان سے پوچھے بندہ کہ یار بدعت کیسے ہے؟ وہ کہتے جی ہر نئی شے بدعت ہے، کلو بدعت دلالۃ و کلو دلالۃ فی النار۔ میں کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، یہ حدیث پاک پڑھتے ہیں۔ اچھا ذرا مسئلے کو سمجھے، بدعت کیا ہے؟ ہر نئی شے جو بھی ہے وہ کیا ہے؟ بدعت۔ وہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ تو سب سے پہلی بدعت خود رب نے کی ہے۔ آسمان پہلے نہیں تھا تو سب سے پہلے جس نے آسمان بنایا ہے وہ کون ہے؟ تو پہلی بدعت کس نے کی؟
ٹھیک ہے، سب سے پہلے جس نے زمین بنائی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کس نے بنائی ہے؟ وہ رب نے بنائی ہے. تو پہلی بدعت بھی رب نے کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بدعت گمراہی نہیں ہوتی ہے اور بدعت غلط بھی نہیں ہوتی ہے. ہاں، بدعت کی صحیح تعریف کیا تھی کہ ہر وہ کام جو اسلام کے خلاف ہو وہ بندے کو جہنم میں لے جاتا ہے، نیا ہو اور اسلام کے بھی خلاف ہو، نیا بھی ہو اور اسلام کے خلاف ہو، وہ چیز جا کے جہنم میں بندے کو لے جاتی ہے. ہر نئی چیز بندے کو جہنم میں نہیں لے جاتی ہے. اگر ہر چیز ہی بندے کو جہنم میں لے جائے تو آپ کی جو مسجدیں ہیں یہ پہلے تو ایسے بھی نہیں تھی، آپ بنانی شروع کی ہیں، یہ بھی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، پہلے لوگ ہڈیوں پر اور پتھروں پر اور درختوں کے پتوں پر جو ہے وہ قرآن لکھا کرتے تھے. آپ نے تو پھر جب پہلی مرتبہ قرآن کو کاغذ پر لکھا گیا بدعت تو ہو گئی. جب پہلی مرتبہ اسپیکر کے اندر اذان دی ہے بدعت تو ہو گئی. جب پہلی مرتبہ حاجی حج کرنے کے لیے جہاز پہ بیٹھ کر گئے بدعت تو ہو گئی. ٹھیک ہے جی، تو کس کس بدعت کو نکالیں گے؟ تو جب سے یہ کتابیں قرآن حدیث جو فقہ اصول فقہ جو کچھ بھی ہے اس ٹائم آپ کی مکمل کتابیں مکمل علم تو کاغذ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے جی، اب کاغذ جب پہلی مرتبہ قرآن کو کاغذ کے اوپر لکھا گیا ہوگا بدعت تو ہو گئی. اب ٹیکنالوجی کا دور ہے، جب آپ قرآن کو واٹس ایپ پہ پڑھتے ہیں یا قرآن کو موبائل پر پڑھتے ہیں، موبائل پہ کھول کے جناب ٹچ کر کے جو موبائل پورا قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، جب پہلی مرتبہ قرآن کو ڈاؤن لوڈ کیا گیا موبائل کے اوپر بدعت ہو گئی. تو کس کس چیز کو نکالیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نئی شے بدعت نہیں ہوتی ہے. بدعت ہوتی ہے لیکن گمراہی نہیں ہوتی ہے. ہاں، ہر وہ چیز بندے کو جہنم میں لے جاتی ہے جو نئی بھی ہو اور اسلام کے خلاف بھی ہو. یہ اصول یاد رکھے، کبھی آپ مار نہیں کھائیں گے. جو بندہ آپ کے سامنے بدعت کی بات کرے اس کے سامنے یہی بات رکھے، اسے کبھی بدعت کی تعریف کر تو آپ کو یہ حدیث پاک آگے سے سنائے گا جی کلو بدعت دلالۃ، ہر بدعت گمراہی ہے، تو کلو دلالۃ فی النار. اور حضور نے فرمایا کہ ہر گمراہ جہنم کے اندر ہے. آپ نے کہا بھی ٹھیک ہے، لیکن اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بدعت، اگر ہر بدعت گمراہی ہے تو ہر نئی مخلوق تو رب نے بنائی ہے، تو بدعت وہاں سے شروع ہو رہی ہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو اس کا اگر حدیث پاک سے اس تعریف کو لیا جائے تو پھر تو ساری کائنات ہی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے رب کی قدرت ہے کہ اس نے آسمانوں کو اور زمین کو بغیر کسی نمونے کے سب سے پہلے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے جی، انا یکون لہ والد، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی تو بیوی نہیں ہے جی، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ ان ظالموں کو اتنا پتہ نہیں ہے. پھر تم خود ہی تو کہتے ہو کہ اولاد جو ہوتی ہے وہ تو عورت سے ہوتی ہے، اولاد وہ تو عورت سے پیدا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو عورت ہے وہ تمہارے برابر کی جنس تو ہے نا، انسان تو ہے نا، عورت انسان تو ہے. ٹھیک ہے جی، اور تمہاری ہی جنس ہے اور اسی سے اولاد چل رہی ہے، نسل چل رہی ہے. جانور ہے، جانور کی بھی جو مادہ ہے وہ جنس تو ہے اسی کی، اسی سے نسل چل رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کی اولاد تو تب ہو جب رب جیسی کوئی اور چیز ہو. بات سمجھ گئی نا؟ جب رب جیسی کوئی اور چیز ہو. تو ظاہر ہے رب جیسی کوئی ہو نہیں سکتی ہے، کیونکہ لم یلد ولم یولد، اور خود اکیلا ہے، تنہا ہے. جب اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا ہے تو اس کی اولاد بھی نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا جی، تو اس لیے یاد رکھیں. باقی رہا مسئلہ ہر شے کا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خالق کل شے، خالق کل شے، ہم نے ہر شے کو پیدا کیا ہے. دیکھیں جی، جب اس نے ہر شے کو پیدا کر دیا تو اس کا مطلب یہ کہ ہر شے تو مخلوق ہو گئی. جب مخلوق ہوگی تو اس کی محتاج ہوگی، جب اس کی محتاج ہوگی تو پھر اس کی اولاد کے قابل نہیں رہی ہے. جو چیز بھی دنیا کے اندر کائنات کے اندر موجود ہے وہ تو ساری اس کی مخلوق ہے. جب مخلوق ہے تو پھر اس کی محتاج بھی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر شے کا جاننے والا ہے. جب اس نے پیدا ہر شے کو کیا تو اس کا جاننے والا بھی وہی ہے. دیکھیں نا جی، گھر ہمارا ہے، ہمیں پتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر کیا کیا پڑا ہوا ہے. ایسی ہے نا، جو چیز ہم نے کمائی ہے ہمیں پتا ہے کہ ہماری جیب میں کتنا پیسہ ہے، کیونکہ وہ ہمارا ہے. یار ہمیں ہمارے گھر کا پتا ہے، ہمیں یہ پتا ہے ہمارے گھر میں کیا ہے، ہمارے جانور کتنے ہیں، ہمارے پاس پیسہ کتنا ہے. یہ سارا کچھ حالانکہ ہمارا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، ہمارا کمایا ہوا ہے. جب ہمیں پتا ہے تو اس نے تو پھر سارا کچھ پیدا کیا ہے، اس کو پتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا اللہ ہی ہے جو تمہارا پالنے والا ہے، جو تمہیں پالنے والا ہے، یہ تمہارا اللہ ہی ہے. ٹھیک ہے جی، پوری کائنات کو پیدا بھی اسی نے کیا ہے، ہر شے کا جاننے والا بھی وہی ہے. ٹھیک ہے، اور ہر شے کو پالنے والا بھی وہی ہے.
کس کی کیا ضرورت ہے وہ فوراً پوری کیے جا رہا ہے. روٹی تو ہم کھاتے ہیں نا. اب دیکھیں نا, جنات کی جو کھانا ہے وہ روٹی نہیں ہے. جنات کا کھانا روٹی نہیں ہے, ہمارا کھانا روٹی ہے. جنات کے لیے تو ہڈیاں ہیں. اب اس نے جنات کے جو رزق رکھا ہے وہ ہڈیوں کے اندر رکھ دیا ہے. پھر اس کی جو دوسری مخلوق موجود ہے سمندر کے اندر موجود ہے, جو وہ کھا رہی ہے اس کو بھی دے رہا ہے. اس پوری کائنات کے اندر لاکھوں کروڑوں سیارے ستارے موجود ہیں, کہکشائیں موجود ہیں. ہر مخلوق کو ہر جگہ پہ جس کا جو رزق ہے سب کو دیے جا رہا ہے. میں لا الہ الا ہو, وہی اکیلا ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. خالق کل شے, ہر شے کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے. فاعبدوہ, بس اسی کی عبادت کرو. جب پیدا اسی نے کیا ہے نا, پھر سجدے کا حق بھی اسی کو ہے. یہ تو اصول ہے نا. یہ مشہور مثال ہے ہمارے ہاں, جس کا کھانا اسی کا گانا. نسلی بندہ تو یار پانی کا پلایا وہ گلاس بھی نہیں بولتا. یہ اصول ہے نا جی, کہ اگر کسی نے کسی کو پانی کا گلاس بھی پلا دے تو بندہ اس کو نہیں بولتا ہے. تو یار یہ کیسا انسان ہے جو دن رات اسی کا کھا کے پھر اسی کو بول جاتا ہے. تو فرمایا کہ ہر شے کا پیدا کرنے والا اگر وہی ہے تو پھر عبادت کا حقدار بھی وہی ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ, اور ہر شے پر نگہبان بھی وہی ہے. اب یہ بہت بڑا مسئلہ آگے آ رہا ہے. فرمایا ذرا اس کو دیکھیں. فرمایا لا تدرکہ الابصار, آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی ہیں. آنکھیں اس کا احاطہ کیا ہوتا ہے؟ سر سے لے کر پاؤں تک کسی کو مکمل دیکھ لینا, یہ احاطہ ہے. بھی پتہ لگ گیا بھائی اتنا ہی بندہ ہے. ٹھیک ہے جی, اتنا ہی مکان ہے. یہ آپ نے چاروں طرف سے دیکھ لیا, آپ کو پتہ چل گیا یہ کیا ہے, بس اتنا ہی ہے, اس سے آگے مکان نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی؟ یعنی اتنا سا ہے, یعنی سر سے لے کر پاؤں تک, یوں سمجھ لیں کہ الف سے لے کر یا تک کسی چیز کو مکمل طور پر دیکھ لینا, یہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ احاطہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ احاطہ. فرمایا کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی ہے. مطلب کیا ہے؟ یہ ساری مخلوق اگر رب کو دیکھنا چاہے یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اس نے رب کو مکمل دیکھا ہے یا اس کا احاطہ کیا ہے. یاد رکھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات جو حضور کو دیکھا ہے, رب کو دیکھا ہے نا, وہ بھی اتنا ہی دیکھا ہے جتنا رب نے دکھایا ہے. بس جتنا رب نے اپنے محبوب کو جیسے جلوے اس نے دکھائے ہیں, محبوب نے صرف اتنے ہی دیکھے ہیں. باقی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پتہ نہیں, دیکھیں نہ اس کو انسان کہا جاتا ہے, کہا جا سکتا ہے, نہ اس کا کھبا ہے, نہ سجا ہے, نہ دایاں ہے, نہ بایاں ہے, نہ اوپر ہے, نہ نیچے ہے. وہ کیا ہے وہ خود ہی جانتا ہے. کیسے ہے, کس طرح ہے, وہ آپ ہی جانتا ہے. اس کا کوئی تصور ذہن میں نہیں آ سکتا کہ رب کیسا ہوگا. ہاں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چھوٹی سی مثال دی تھی. جب صحابہ نے پوچھا نا یا رسول اللہ آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت, فرمایا میں نے بس بڑی حسین صورت کے اندر رب کو دیکھا ہے. کیسے دیکھا ہے یہ حضور نے بیان نہیں فرمایا, اور میرا خیال ہے کہ کسی عالم سے بیان ہو بھی نہیں سکتا. اس دنیا کے اندر یہ بیان ہی نہیں سکتا کہ وہ کیسا ہے. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم رب کو دیکھیں گے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن آئے گا, ہر بندہ رب کو زیارت کرے گا. ہاں, ہر بندہ رب کو دیکھے گا. پھر اگلی بات ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم رب کو دیکھ سکیں گے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے یہ بتاؤ, بغیر بادلوں کے جب دوپہر کو سورج سامنے ہوتا ہے دیکھ رہے ہوتے کہ نہیں؟ کہا جی دیکھ لیتے ہیں. بادل بھی نہ ہو, سورج بھی چڑھا ہو تو نظر تو آ رہا ہوتا ہے. پھر حضور نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ 14ویں رات کا چاند بالکل عروج پہ ہو اور بادل بھی نہ ہو, نظر آ رہا ہوتا ہے کہ نہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ آ رہا ہوتا ہے, وہ تو سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیسے بغیر بادلوں کے سورج اور چاند نظر آتے ہیں, قیامت کے دن تم رب کو بھی ایسے ہی دیکھ سکو. سمجھ آئی نا؟ اور یہ بھی حدیث ہے, میں قیامت کے دن سے جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے تو جنت کے اندر جو جس جنتی کے جو ایمان کا لیول ہوگا نا, اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنا دیدار کروائے گا. ٹھیک ہے جی. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جنتی جب جنت کے اندر ہوں گے نا, رب فرمائے گا میرے بندو مجھ سے تم راضی ہو کہ نہیں؟ جنتیوں کو فرمائے گا مجھ سے تم راضی ہو کہ نہیں؟ تو جنتی عرض کریں گے پروردگار تو نے ہمارے چہرے سفید نہیں کر دیے, تو نے ہمارے گناہ نہیں بخش دیے, تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا, اب ہم تجھ سے راضی نہ ہو تو کیا کریں؟ ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کچھ مانگو مجھ سے. وہ عرض کریں گے پروردگار کیا مانگے؟ سونے کے محلات تو نے بنا دیے ہیں, جو چیز کھانے کا دل کرتا ہے وہ سامنے ہے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ ذہنی ٹینشن بھی نہیں ہے, جو نال والیاں ہوں گی وہ بھی صاف ستھری ہیں.
ذہنی لحاظ سے بھی اور جسمانی لحاظ سے بھی. یعنی کوئی پریشانی کا تصور یہاں نہیں ہے. کھانے پینے کی ہر چیز وافر موجود ہے. جو خاتون ہیں جو بیبیاں ہیں وہ ویسے نیک باز ہیں. پیچھے رہ کیا جاتا ہے کیا تجھ سے مانگے. تو جب جنتوں کو سمجھ نہیں آئے گا کہ یار کیا مانگے تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا علماء سے جا کے پوچھو. ٹھیک ہے, علماء سے پوچھو. جب جنتی علماء سے جا کے پوچھیں گے نا قیامت والے دن, عرض کریں گے پروردگار سے ہم کیا مانگے, تو جنتیوں کو علماء فرمائیں گے تم یہ کہو پروردگار تو ہم سے راضی ہو جا. ٹھیک ہے نا. اج اتنے سانو مولوی دی لوڑ کوئی نہیں. مولوی تو او شے ہے جی دنیا دی بھی لوڑ ہے تو جنت جا کے بھی مولوی دی لوڑ بنی ہے. سمجھے نا. ہاں یہ حقیقت ہے. یہ ایسی مخلوق ہے کہ اس کے بغیر نہ دنیا میں گزارا ہے نہ جنت میں جا کے گزارا. اچھا اگلی گل دیکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ اس ٹائم فرمایا جب جنتی عرض کریں گے نا پروردگار کہ ہم سے راضی ہو جا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی بھی ہو جائے گا, اپنا دیدار بھی ساتھ کروا دے گا. پھر ہر بندے کا جتنا ایمان کا لیول ہوگا نا اس لحاظ سے پھر ان کو دیدار کروائے. کسی کو 8ویں دن ہوگا, کسی کو مہینے بعد ہوگا, کوئی ایسے ہوں گے جن کو روز ہوگا اور کوئی ایسے ہوں گے جن کو ہر وقت ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تدرکہ الابصار, فرمایا کہ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی ہیں. وہو یدرک الابصار, فرمایا کہ وہ سب کو دیکھ لیتا ہے, وہ سب کا احاطہ کر لیتا ہے. وہو اللطیف الخبیر, اور وہ نہایت ہی باریک چیز کو جاننے والا ہے. باریک چیز کو بھی, باریک سے باریک بھی ہو تو اس کو بھی جاننے والا ہے. خبیر خبر رکھنے والا بھی ہے, یعنی اسے علم بھی ہے اور وہ جاننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.